اینڈ اف یو ریمبر یہ ڈینس کانفرنس ان کا ایک ریگولر فیچر رہا ہے پی سی کا. جو مین فوکس یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی ایجوکیشن کو کس طرح ٹیون کریں ورڈ کے ساتھ. کیونکہ ان دا ریسنٹ پاسٹ یو مائٹ ہیو ریئلائز ڈاکٹر صاحب یہ آج پی سی جو ہے ڈینس کانفرنس کرا رہا ہے، اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیسا انیشیٹو ہے اور اس کے آؤٹ کم کیا نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اینڈ اف یو ریمبر یہ ڈینس کانفرنس ان کا ایک ریگولر فیچر رہا ہے پی سی کا. ہم بھی جب بورڈ آف گورنر اس وقت بھی تھے، اور جو مین فوکس یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی ایجوکیشن کو کس طرح ٹیون کریں ورڈ کے ساتھ. کیونکہ ان دا ریسنٹ پاسٹ یو مائٹ ہیو ریئلائز کہ اسپیشلی ان پاکستان ہماری جو بگیسٹ اسٹرینتھ وہ یوتھ ہے. ہماری ایوریج پاپولیشن دنیا کے یعنی اگر دیکھا جائے تو ینگیسٹ پاپولیشن ہے، ایوریج پاپولیشن 23 24. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یوتھ بہت ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے ایمرج نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں ایک کل میری پینل ڈسکشن بھی ہے، کراس کٹنگ ٹیکنالوجیز اور انٹر ڈسپلنری سینرجیز. تو جو آج کل ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ واقعی کراس کٹنگ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں سولر پلیٹ بالکل گر رہی ہے. یہی پلیٹ 120 پر واٹ تھا، اب کوئی 32-33 روپے پر واٹ ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، جو فلم آ رہی ہے، وہ اس کو ریپلیس کرے گی. اب ایک کنٹینر میں اس وقت 375 کلو واٹ آتا ہے، لیکن اب جو کنٹینر آئے گا جس میں یہ فلم آئے گی وہ 5 میگا واٹ ہوگا. تو ورلڈ از چینجنگ سو فاسٹ. اسی طرح اے آئی کی اپلیکیشن آپ دیکھیں ایوری فیلڈ میں ہے. تو اب ہمیں یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں یعنی اے آئی میڈیکل ہو کچھ بھی ہو سب ایک جگہ کنورج ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں گاڑی، پہلے ہم جو ہے باتیں کر رہے تھے ہائیبرڈ الیکٹرک، لیکن اب واٹر انجن از بیکم اے ریالٹی. جاپان ٹویوٹا والوں نے واٹر الیکٹرولائسس ہو رہی ہے، ہائیڈروجن کنورٹ ہو رہی ہے، ہائیڈروجن یوز ہو رہی ہے اور گاڑی چل رہی ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو کریکولم کو اس طرح چینج کرنا ہے کہ اس طرح ایک اس کو یعنی ڈائنامیکلی، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک تو تھنگس آر چینجنگ، ٹیکنالوجی از چینجنگ اینڈ ٹائم اٹ سیلف از چینجنگ، سو دیر از اے ڈائنامسٹی ان اٹ. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جب یہ ساری ڈسپلن جب اکٹھے ہوں گے تو وہ جو انڈیویجول انرجی ہے وہ سینرجی میں تبدیل ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنی ایجوکیشن سسٹم کو اسی طرح سے ایوالو کر کے ان کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ ورلڈ میں کمپیٹ کر سکیں. اور ابھی آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن تو ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. یعنی ابھی جو ایشین رینکنگ آئی ہے، پہلے اس میں 1 2 3 پاکستانی یونیورسٹیز تھیں، وہ بھی کم ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایجوکیشن پہ ہمارا انویسٹمنٹ یا ایجوکیشن پہ ہماری جو اپروچ ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. جیسے چینج کی بات ہو رہی ہے تو کیا یونیورسٹیز اور خصوصاً حکومت اس سارے چینج کو اڈاپٹ کر رہی ہیں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جس اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں تو ہمیں لیے شاید کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن ظاہر ہے ایجوکیشن کی وہ جو بجٹ ہے وہ پروپورشنل 1% 2% آف دا جی ڈی پی بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں وہ کیسے فرق پڑے گا. الٹیمیٹلی انویسٹمنٹ اور پھر رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ جاب. اور تیسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو چینج ہے اور اس کی سلیکشن اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ انجینئرنگ کاؤنسل کی وری تو ہوگی نا کہ 24,000 انجینئرنگ کی سیٹیں اپروڈ ہے، اور ایڈمیشن کتنی ہوئی ہے لاسٹ ایئر؟ میرے خیال میں 14-15 ہزار سے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہوئی ہے. تو ظاہر ہے ایک زمانہ تھا کہ ہماری ایڈمیشن 19-20 ہزار 21 ہزار ایڈمیشن ہوتی تھی، اب جا کے 14-15 ہزار تک پہنچی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کہیں تو پرابلم ہے. تھینک یو ویری مچ.